میں بھی واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا کچھ پیغام آپ تک پہنچا جائے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے، یہ قرآن کا حکم ہو گیا۔ ایک جگہ قرآن نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا قرآن تمہارے لیے آسان ہو اتنا قرآن۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ نے قرآن اور حدیث کا یہ حکم سن لیا، اب اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے قرآن کی روشنی میں یہ سنیے۔ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ آپ نے یہ جو اللہ کا حکم سن لیا ہے، اب اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میرا حکم سنا، میرے رسول کا حکم سنا اور اس سے منہ پھیرا، اس پر عمل نہ کیا، تو کیا انجام ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے۔ آج جو ہماری زندگی میں تنگی ہے، اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اس کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے حکم کو سننے کے بعد، قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے بعد اس سے اعراض کرے، اس پر عمل نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں۔ قال، جب بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بندہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، کہ تو نے مجھے قبر سے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، کہ اسی طرح دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، علماء کرام نے تجھے قرآن کا پیغام سنایا تھا، مفتیان کرام نے تجھے قرآن کا پیغام سنایا تھا، حدیث کی باتیں بتائی تھی، فنسیتها، تو نے قرآن کی باتیں سن کر عمل نہیں کیا تھا، وکذالک اليوم تنسى، تو تجھے آج اسی طرح بھلا دیا جائے گا، آج تیرے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھلا دے اور قیامت کے دن آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس دن بخشش کا سہارا پھر کیا بچے؟ وقت بہت ہو چکا ہے، ایک آخری پیغام آپ حضرات کو دے کر گفتگو، آخری بات بڑی سنجیدگی۔ آج کل یہ خصوصاً ماں بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے اور آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے، آج کل کرنا کرانا یہ عام ہو چکا۔ یہ میں مسلمانوں کی ایسی رگ کو، ایسی نس کو اس وقت پکڑ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے اس وقت ہندوستان میں کوئی گاؤں اس برائی سے بچا۔ کرنا کرانا، کرنا کرانا، آپ ہنسے نہیں، باتیں نہیں کریں، اس آخری بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ یہ کرنے کرانے کے جو کام ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں، اس انداز میں بات کو سمجھ لیں۔ یہ کرنے کرانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ جادو کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی سنی، اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطانوں نے کفر کیا،
کیوں؟ یعلمون الناس السحر، اس لیے کہ شیطان اور جنات لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا یہ کرنے کرانے کا کام۔ اور آقا کی حدیث سنیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیز، کائے سے بچو؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک، شرک کرنا، ایک خدا سے زیادہ خدا ماننا، ان کی عبادت کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس بیماری سے دور ہیں اور صرف اللہ کی عبادت، کہو الحمدللہ۔ لیکن دوسری بیماری سنیے، شرک کے بعد جو سب سے بڑی بیماری ہے، مصطفیٰ نے فرمایا والسحر، اور جو ہلاک کرنے والی دوسری سب سے بڑی چیز ہے وہ جادو ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر قتل کا، یعنی قتل سے بڑا جرم یہ کرنا کرا۔ اور سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا فیصدقہ بما یقول فقد برئ بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو کاہن کے پاس آیا، جو جیوتش کے پاس آیا، یہ جو جگہ جگہ میاؤں نے دکانیں کھول لی ہیں نا، روحانی شفا کھانا، روحانی علاج کھانا، اب وہاں گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ یہ پریشانی ہے، ہنسیے نہیں، سنیے حدیث کا پیغام۔ کہا یہ پریشانی ہے، تو اس نے بتایا کہ بہنی تجھے فلاں عورت نے کرایا، تیری چچی نے کرایا ہے، تیری تائی نے کرایا، اس نے کرایا۔ اب یہ خبر اس نے دی، یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ خبر وہ دے کیسے رہا ہے کہ کس نے کرایا ہے۔ یہ خبر وہ جو دیتا ہے وہ جنات کا اسے تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا اپنی طرف سے کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس چلے گئے اور پوچھ لیا، اس نے بتا دیا، کیا ہو گیا؟ یہ تو صاحب شریعت بتائیں گے جنہوں نے دین دیا کہ ہو گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا فَيُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، کہ جو جوتش نے، جو ان ڈھونگی باباؤں نے، جو انہوں نے جو دکانیں کھول رکھی اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، ماں بہنوں پر جادو کر رہے ہیں، جادو کر کے جوان بیٹوں کو برباد کر رہے ہیں، جوان بیٹیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا فَيُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، کہ وہ جو بتاتا ہے، اگر اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کر دی، یعنی یہ دل سے مان لیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کرنے والا مصطفیٰ کے دین سے اور قرآن سے بیزار ہو گیا ہے اور دین اسلام سے نکل گیا۔ کتنا بڑا جرم ہے کرنا کرانا۔ کوئی ترقی کر رہا ہے، اے ماں بہنوں، تم دوسرے کی ترقی کو روکنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرو۔ اور اکثر جادو ماں بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مرد بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو عورت اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو اس کے ذمہ دار گھر کے مرد بھی۔ اب یہ جادو کی جو ہے بیماری اتنی عام ہو گئی ہے، تو یہ جادو کی بیماری اتنی عام ہے کہ یہ ایمان کچھ نہیں۔ اور یقین سے میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جیوتش کی بات سننے کے بعد کہ ایسا ایسا ہے، اس نے کرا، یقین نہیں۔ اگر یقین نہ کیا تو یہ حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں فَيُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، کہ جیوتش کی بات کیسے باباؤ جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں نے کرایا ہے، ایسوں کی بات کا یقین کر لیا تو انسان اسلام سے۔ اب یہ سنیے، آپ دیکھیے
اور جو کفر کی حالت میں مرا اس کا انجام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس جرم سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے ابھی سنا ہے اجتنبوا السبع الموبقات کے ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں پہلے نمبر پر شرک، دوسرے پہ جادو، تیسرے پر قتل۔ تو پتا چلا کہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جادو ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ قتل کرنے سے صرف جان جاتی ہے، جان، لیکن جادو کرنے سے جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان چلتا۔ اس لیے آپ جلسے میں آئے ہیں، اتنا وقت دیا ہے، تو اس پیغام کو آج یاد کر کے چلے جائیں اور عہد کریں کہ آج کے بعد اگر اب تک کسی سے ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ میں سے کسی نے نہیں کیا ہے،